ہر کوئی ہے شیدائی، ہر کوئی ہے دیوانہ، سرکار دو عالم کا انداز جداگانہ۔ حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری مستورات بھی بیان سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی یہ خواہش ہے کہ یہاں جمعہ کے موقع پر جو بیانات ہوتے ہیں وہ بیانات اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے بیوی بچوں کو، اولاد کو سنائیں۔ تو اس کی سہولت کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے مدنی دسترخوان کے نام سے، اس میں یہ سارے بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ مدنی دسترخوان کے نام سے یہ چینل موجود ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے آقا، آخری پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور میں مبعوث فرمایا، جس دور میں بھیجا، اس دور کو، اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جہالت الگ چیز ہے، جاہلیت الگ چیز ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں زمانے جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس زمانے میں جانتے نہیں تھے، علم نہیں تھا۔ ایسی بات نہیں تھی۔
ایک ہے جہالت اور ایک ہے جاہلیت۔ جہالت کہتے ہیں ناواقفیت کو، علم نہ ہونے کو، نہ جاننے کو۔ عالم کے مقابل میں جاہل کہا جاتا ہے، جسے کچھ علم نہیں ہے۔ لیکن جاہلیت اس زمانے کو اور اس دور کو اور اس حالت کو کہتے ہیں جس میں لوگ اخلاقی اعتبار سے بالکل نیچے گر چکے ہوں، ظلم کی انتہا نہ ہو، ضد ہو، ہٹ دھرمی ہو، منمانی کی زندگی ہو، اللہ سے دوری ہو، آخرت سے دوری ہو۔ تو زمانے جاہلیت جس دور میں یہ ساری چیزیں ہوں گی اس زمانے کو کہا جائے گا، اور یہ وہ دور ہے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی زمانے جاہلیت سے بھی بدتر ہے۔ ہم دیکھیں، جائزہ لیں، اس دور کے اندر بھی اسی طرح کا ظلم ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ظلم ہو رہا ہے۔ ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، منمانی کی زندگی ہے، آخرت سے دوری ہے۔ بظاہر دیکھنے کو تو بہت پکا مسلمان ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب کوئی دین کا مسئلہ اس کے سامنے آتا ہے، شادی کا مسئلہ آ گیا، اب اس سے کہیں کہ بھائی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی کیجئے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی بیٹی ہے، زندگی میں ایک ہی بار شادی ہوتی ہے، اب دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی جگہ نمازی، سب کچھ ہے، لیکن شادی ویسے ہی کرے گا جیسے ایک بالکل دین سے دور، قرآن و حدیث سے دور اور آخرت پر یقین نہ رکھنے والا انسان کرتا ہے۔ تو زمانے جاہلیت جس دور کے اندر اخلاقی اعتبار سے بلکہ ہر اعتبار سے انسان نیچے گر جائے، اس دور کو کہا جاتا ہے۔ اور وہ صرف ایک ہی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ دوبارہ وہ زمانہ آئے گا جس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت میں مبعوث فرمایا، اور صرف یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ آپ ان کے عقائد کو اور ان کے خیالات کو درست کریں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کو سدھارنا ہے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اور وقت بھی بہت مختصر، 23 سال میں ایسی قوم جو بالکل نیچے گری ہوئی تھی، اس قوم کو بلند ترین مقام تک پہنچا دینا ہر اعتبار سے۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ بہت اونچی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کر بھیجا تھا، اور یہ ذمہ داری کو پورا کرنا صرف اس پر اکتفا کر لینا کہ لوگوں کو کسی وقت میں بلا کر نصیحت کر کے بھیج دیں، جیسے ہم لوگ جمعہ میں جڑ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، کچھ نصیحتیں کی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر اپنی اپنی زندگی ہم گزارتے ہیں، اس سے کام چلنے والا نہیں تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے عمل کر کے ایک نمونہ پیش کرنا تھا، صرف نصیحتوں پر اکتفا کرنا نہیں تھا، صرف باتوں پر اکتفا نہیں تھا، بلکہ عمل کر کے بتانا تھا کہ دیکھو اس طرح زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے عمل کر کے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا، ایک آئیڈیل بن کر آپ نے دکھایا۔ گھر کے باہر کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے، گھر کے اندر کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے، معاملات کس طرح کرنا چاہیے، رہن سہن کس طرح ہو، عبادات میں کیسے ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، سب کچھ آپ نے کر کے دکھایا۔ تو پوری زندگی ایک نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے، 11 شادیاں کی۔ ایک بیوی سے گھر کے اندر کی ساری زندگی وہ پیش کر دینا مشکل تھا، متعدد نکاح فرمائے تاکہ یہ ہماری مائیں ازواج مطہرات لوگوں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے ہیں اس کو پیش کر سکیں۔ ایک بہت بڑا انگریز عیسائی گزرا ہے، مائیکل ہارٹ اس کا نام تھا۔ 1970 پر 8 میں اس نے ایک کتاب لکھی، دا 100 گریٹ پیپلز، 100 عظیم آدمی، دنیا کے 100 عظیم بڑے لوگ۔ اس نے ایسے 100 لوگوں کو بڑی تحقیق کے بعد، بہت مطالعہ کرنے کے بعد، جائزہ لینے کے بعد جمع کیا۔ لیکن اب مسئلہ تھا کہ ان 100 میں سب سے پہلے نمبر پر کس کو رکھوں؟ تو اس نے اعلان کیا کہ میں اس کتاب میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہوں۔ عیسائی تھا، بڑا ہنگامہ ہوا اس دور میں کہ تم عیسائی ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر رکھتے۔ تو اس نے کہا، جب انٹرویو سے لیا گیا، اس نے کہا کہ اگر میں عقیدے کے اعتبار سے دیکھوں تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو رکھتا، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نمبر پر رکھوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسی زندگی گزاری تاکہ ہم بھی اس طرح زندگی گزار سکیں، تو ہمارے پاس نمونہ نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح ہی نہیں کیا۔ بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، اگر یہ دیکھنا چاہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ نہیں ہے۔ حکومت کیسی کرنی ہے، اگر یہ دیکھنا چاہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے، ہر شعبے میں اگر ہمیں رہنمائی چاہیے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ آپ نے ہر اعتبار سے رہنمائی کی ہے اور ہر شعبے میں عمل کر کے بتایا ہے۔ پھر اس نے ایک بڑی بات یہ کہی کہ دیکھو، دنیا کے اندر 3 ایسے افراد ہوتے ہیں جو جلدی سے کسی کو بڑا بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ایک تو اس میں سے بیوی ہوتی ہے، دوسرا دوست ہوتا ہے، تیسرا گھر کا نوکر ہوتا ہے۔ یہ تینوں جو ہے جلدی سے کسی کو بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اپنے شوہر کو بزرگ مان لے بیوی، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔
اس لیے کہ بیوی کے سامنے شوہر کی پوری زندگی ہوتی ہے، رات دن کیسے رہتا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کا کیریکٹر کیا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر رہتا ہوں، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آ سکوں گا، ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آ سکوں گا، لیکن بیوی کے ساتھ بہت زیادہ وقت رہنا پڑتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ بناوٹی اخلاق نہیں چلیں گے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر بہتر ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ نہیں صحیح نہیں ہے، تب بھی آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ نہیں وہ لڑکا وہ آدمی صحیح ہے۔ اور اگر ساری دنیا تعریف کر رہی ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھے اخلاق والا ہے، جب بھی ملتا ہے مسکراتے ہوئے ملتا ہے، بہت کھلانے پلانے والا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیوی کہہ رہی کہ نہیں بڑا کنجوس ہے، بڑا بد اخلاق ہے، بہت ہی زیادہ غصہ کرنے والا ہے، تو پھر بیوی کی ہی بات کو مانا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کو قبول کیا۔ تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے، دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت اونچے درجے پر ہیں، سب سے اونچے درجے پر ہیں، ورنہ بیوی اتنا جلدی ان کی دعوت کو قبول نہ کرتی۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی کیسے گزارنا ہے، ہر اعتبار سے ہر شعبے میں کس طرح زندگی گزارنا ہے، ایک کامل ترین انسان کیسے ہوتا ہے، یہ سب کچھ پیش کرنا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے، 11 شادیاں آپ نے اسی لیے کی۔ بہت ساری مصلحتیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 3 مصلحتیں رکھ رہا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ شخصی مصلحت، اور دوسری ملی مصلحت، اور تیسری چیز ملکی مصلحت۔ ان 3 مصلحتوں کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ ایک بات میں دوبارہ بلکہ تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد رہے، آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، کوئی اعتراض کرے تو آپ جواب دے سکیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح عیاشی کے لیے اور شوق کے لیے نہیں کیا ہے۔ اگر آپ عیاشی کے لیے کرتے تو پھر جوانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد نکاح کرتے، کئی بیویاں رکھتے، 50 سال تک صرف ایک بیوی پر آپ نے اکتفا کیا۔ نعوذ باللہ اگر عیاشی کے لیے کرتے تو جوانی میں بالکل کنواری لڑکی سے کرتے، لیکن آپ نے اپنی عمر سے زیادہ عمر والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو 15 سال آپ سے بڑی ہے اور بیوہ ہے، ان سے نکاح کیا۔ یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی عیاشی کے لیے اور شوق کے لیے نہیں کیا ہے۔ حدیث پاک میں خود موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی نزل به جبرائیل، کہ میں نے جتنے نکاح کیے ہیں اور جہاں جہاں میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا ہے وہ سب وحی کی بنیاد پر کیا ہے، جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ عیاشی کے لیے اور شوق کے لیے نہیں کیا، وحی کی بنیاد پر اللہ کے حکم پر کیا، اور وہ بھی زندگی سکھانے کے لیے امت کو کہ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، یہ بتانے کے لیے آپ نے نکاح فرمائے متعدد۔
اور ہر قسم کی عورت سے نکاح فرمایا۔ خاندان میں بھی آپ نے کر کے دکھایا۔ قریش آپ کا خاندان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت زینب ہے جو قریش سے ہیں۔ قریش اپنے خاندان سے باہر برادری میں کر کے دکھایا۔ حضرت میمونہ ہیں، حضرت جویریہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ قریش سے نہیں ہے لیکن دوسری برادری کی ہے۔ اور تیسرا جو ہے خاندان سے بھی ہٹ کر، برادری سے بھی ہٹ کر باہر سے نکاح کر کے دکھایا۔ یہود کی عورت لڑکی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کر کے بتایا۔ تین ہی طرح کی عورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو خاندان کی ہوں گی، یا خاندان سے باہر برادری کی ہوں گی، یا برادری سے بھی باہر دوسرے مذہب کی ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جگہ نکاح کر کے بتایا کہ کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے سے زیادہ عمر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ہم عمر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے سے کم عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں عمر کی عورتوں سے نکاح کر کے بتایا کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ اسی طریقے سے مالداری کے اعتبار سے دیکھیں تو اپنے سے اونچے مالداری میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار خاتون تھی، ان سے نکاح کر کے بتایا۔ اور اپنے برابر حضرت صفیہ ہیں، حضرت جویریہ ہیں، اور اپنے سے کم ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہیں جو مالداری میں اپنے سے کم تھے۔ اسی طریقے سے بیوہ سے بھی کر کے بتایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات ہیں، بیوہ ہیں، مطلقہ جن کو طلاق دے دی گئی تھی، اس عورت سے بھی کر کے بتایا۔ حضرت زینب ہیں، اور کنواری لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے بھی نکاح کر کے بتایا۔ اپنے سے تیز مزاج حضرت حفصہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، تیز مزاج تھی، لیکن ان سے بھی نکاح کر کے بتایا۔ ہر قسم کی عورت، جتنی قسم کی عورتیں ہو سکتی ہیں، ان سب سے نکاح کر کے بتایا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح شوق کے لیے، عیاشی کے لیے نہیں کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سکھانے کے لیے آئے تھے، اخلاق بتانے کے لیے آئے تھے۔ آپ سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا، ان کے سامنے عورت کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے۔ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ اب معراج سے واپس آنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی قربانی ہے کہ اللہ کا دیدار کر کے پھر واپس آ گئے۔ آپ نے سنا کہ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے، بہت ساری نعمتوں سے وہ مستفیض ہوں گے، مزے لیں گے، لیکن جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کے بعد ہر نعمت اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ جنتی اپنی بیویوں کو بھول جائیں گے، اپنی حوروں کو بھول جائیں گے۔ جن حوروں کی آپ خوبصورتی بار بار سنتے ہیں کہ اگر وہ تھوک دے تو سمندر کا پانی جو کھارا ہوتا ہے میٹھا ہو جائے، اتنی مٹھاس ان کے اندر، لباس پہننے کے باوجود، 70 جوڑے پہننے کے باوجود ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے وہ نظر آنے لگے۔ کیا خوبصورت حوریں ہوں گی
لیکن جب جنتی اللہ کا دیدار کر لے گا تو سب بھول جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے بات عرض کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربان جائیے، آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی، اس وقت سے مجھے مرنا آسان ہو چکا ہے۔ بیوی کا دل رکھنا بتایا کہ کس طرح بیوی کا دل رکھا جاتا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا۔ ایک واقعہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کیسے رکھا۔ گھر میں مہمان آئے تھے، کھانے میں نمک ڈالنا بھول چکی تھی، لیکن جب آپ نے یہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب مہمان چلے گئے کہ کھانا کیسا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کھانا اتنا مزیدار تھا، جبکہ نمک نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اگر جنت میں اللہ مجھ سے یہ پوچھے کہ محمد بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گے، تو میں اس وقت کہوں گا کہ عائشہ کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا پسند کروں گا۔ یہ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ آج ہمارا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا ہے؟ باہر ہم لاکھ بہت اچھے بنے پھرتے ہیں، لیکن اپنی اپنی زندگیوں میں ہم غور کریں، کیا میری بیوی مجھ سے خوش ہے؟ جائزہ لیں اور اس پر توجہ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، زندگیاں کیسے گزارنی ہے یہ بتانے کے لیے۔ مصلحتیں بہت ساری تھی، 3 مصلحتیں میں عرض کر رہا تھا۔ شخصی مصلحت، اس کی ایک مثال گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے دیا تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو رکھنے کے لیے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا، جو واقعہ گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں۔ دوسری مثال لیجیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شخصی مصلحت پر دوسری مثال ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تھا، انہی کے ساتھ آپ نے اسلام کو قبول کیا، حبشہ کی ہجرت کی، پھر واپس مکہ آئے، پھر وہاں سے مدینے کی ہجرت انہی کے ساتھ کی، اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ بڑی قربانیاں تھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بیوی شوہر بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، ٹوٹ کر محبت کرنے والے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو سلمہ سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر بیوی شوہر جنتی ہیں اور انہوں نے ایک کے انتقال کے بعد دوسری شادی نہیں کی تو جنت میں بھی دونوں بیوی شوہر بن کر رہیں گے، اس لیے آئیے ہم دونوں عہد کر لیں، اگر میرا انتقال پہلے ہو گیا تو تم کسی دوسری سے شادی نہ کرنا، اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو میں یہ عہد کرتی ہوں کہ میں بھی دوسرے سے شادی نہیں کروں گی، تاکہ ہم دونوں جیسے یہاں محبت کے ساتھ ہیں جنت میں بھی ہم دونوں محبت کے ساتھ رہیں۔ مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کے شوہر زیادہ ہیں، یعنی بیوی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسری شادی کی، اس شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، تیسری شادی کی، اب 3 شوہر ہیں اور جنت میں جا رہے ہیں، تو اب یہ کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ ایک ہی شوہر تو ملے گا۔ علماء نے کئی اقوال بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلا جو شوہر ہوگا اس کے ساتھ رہیں گی، دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کو اختیار دے دیں گے، تم جس کے ساتھ رہنا چاہو رہو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جو شوہر یہاں دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا تھا، اس کے ساتھ وہ جنت میں رہے گی۔
تو اب یہ دونوں آپس میں یہ عہد کرنا چاہ رہے ہیں، بیوی مشورہ کر رہی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میری بات مانو گی؟ حضرت ام سلمہ نے کہا ماننے ہی کے لیے تو مشورہ کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر میرا انتقال پہلے ہو جائے تو تم دوسری شادی کر لینا۔ اور پھر انہوں نے دعا دی کہ یا اللہ میری بیوی کو میرے بعد مجھ سے اچھا شوہر عطا فرما، جو اس کے اوپر ظلم نہ کرے، انصاف کے ساتھ زندگی گزارے۔ بڑی قربانیاں تھیں جب مدینہ منورہ ہجرت کر رہی تھی۔ حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ دونوں مل کر جب نکلے تھے ہجرت کرنے کے لیے، مکہ مکرمہ میں جینا مشکل تھا، مدینہ منورہ ہجرت کر رہی ہیں، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں اپنا واقعہ کہ دونوں خاندان والے آ گئے، میرے خاندان والے بھی آ گئے اور میرا سسرال بھی آ گیا۔ تو میرے خاندان والوں نے کہا کہ ابو سلمہ تمہیں جانا ہے ہجرت کر کے جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے چھین لیا ان سے۔ حضرت ابو سلمہ اکیلے ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن جب ابو سلمہ کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ اس طرح انہوں نے اپنی بیٹی کو چھین لیا، اپنے شوہر کے ساتھ جانے نہیں دیا، تو انہوں نے حضرت ام سلمہ کے گود پر جو بچہ تھا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا بیٹا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہم اسے تمہارے پاس رہنے نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچے کو بھی چھین لیا۔ اب تینوں جدا ہو گئے، حضرت ام سلمہ الگ ہو گئی، ابو سلمہ الگ، بیٹا الگ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ روزانہ میں صبح سے لے کر شام تک میدان میں آ کر رویا کرتی تھی، بلبلایا کرتی تھی، جدائیگی پر رویا کرتی تھی، اپنے شوہر سے جدا ہو گئی ہوں، اپنے بیٹے سے جدا ہو گئی ہوں۔ اور کتنے دن روئی؟ روایات میں ہے کہ 1 سال تک برابر روتی رہی۔ آپ سوچیں کتنی قربانی ہے، کتنا غم ان کے دل پر تھا۔ 1 سال تک روتی رہی۔ 1 سال کے بعد ان کے چچا زاد بھائی کو ذرا ترس آیا، اس نے اپنی قوم سے کہا، برادری سے کہا کہ اس عورت پر تم ترس کھاؤ، اسے اپنے شوہر کے پاس جانے دے دو۔ چنانچہ انہوں نے اس کی بات کو مان لیا۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ پہنچی ہجرت کر کے۔ اب جب یہاں پہنچی تو چند دنوں کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ بڑی قربانیاں دے کر آئی تھی، اپنے شوہر سے بہت محبت فرمایا کرتی تھی۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے بہت خوشی کے ساتھ اس کو قبول فرمایا۔ حضرت ابو سلمہ کی دعا بھی تو تھی کہ اے اللہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یہ مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے۔ یہ شخصی مصلحت تھی جس کی ہم نے 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ دوسری مصلحت ہے ملی مصلحت، اور اسی طرح تیسری مصلحت ہے ملکی مصلحت۔ یہ کیا مصلحتیں تھیں اور اس کی کیا مثالیں ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے سامنے عرض کیا جائے گا، لیکن یہ بات اپنے ذہنوں میں لے کر جائیں، اپنے دلوں میں بٹھا کر جائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے اللہ کے حکم پر کیے۔ بہت ساری مصلحتیں تھیں، امت کی مصلحتیں تھیں، جن مصلحتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 شادیاں کرنے کا حکم دیا تھا۔ عیاشی کے لیے، شوق پورا کرنے کے لیے نعوذ باللہ آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ شریعت یہی کہتی ہے کہ 1 سے زیادہ اگر شادیاں کرنا ہے، 4 کی اجازت جو دی گئی ہے وہ اسی وقت ہے جب کہ کوئی مصلحت ہو، کوئی ضرورت ہو، شوق پورا کرنے کے لیے، عیاشی کے لیے نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ اگر تم ایک بیوی کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکتے تو تمہیں پھر شادی بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ باندی پر اکتفا کرنا۔
شادیاں شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہیں، عیاشی کرنے کے لیے نہیں ہیں، ایک زندگی کا اہم حصہ ہے اسے پورا کرنے کے لیے، اور ایک اہم تقاضا ہے، ایک اہم حکم ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے شادیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، اس میں ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی مصلحت تھی، بلکہ بہت ساری مصلحتیں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ نکاح فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی شریعت کے احکام کو اور اس کی جو مصلحتیں ہیں ان کو سمجھنے کی، اور جب کبھی کوئی اعتراض کرے تو اسے سمجھانے کی اللہ ہمارے اندر صلاحیت پیدا فرمائے، اور اس کے سلسلے میں ہم سب کو مطالعہ کرنے کی، پڑھنے کی اور زیادہ سے زیادہ سننے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے اس محلے کے اندر 12 ربیع الاول کے موقع پر کچھ اہم خدمات انجام دیے جائیں گے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، جو جو ارادے کیے گئے تھے، جو عزائم تھے، اللہ نے ان کو پورا کرایا۔ ایک تو یہ تھا کہ برادران وطن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچانا تھا، دعوت ان تک دینا تھا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارے اسی محلے کے تقریباً 400 گھرانے تک ہمارے نوجوانوں نے مٹھائی کے ساتھ کتاب سے ان تک پہنچائیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہدایت سے مالا مال فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان کو پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے اس محلے کے جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں غیر مسلموں کے، برادران وطن کے، ان کو بھی دعوت دی گئی اور مسجد میں ان کو بلایا گیا، ان کی عزت افزائی کی گئی، اور ان کو بھی کتابیں کڑا میں اور انگریزی میں مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ پیش کیا گیا، انہوں نے اس کو بخوشی قبول کیا۔ کئی ایسے افراد تھے جنہوں نے کبھی زندگی میں مسجد کو دیکھا نہیں تھا، بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے، زندگی میں کبھی انہوں نے مسجدوں کو نہیں دیکھا تھا، بہت کچھ غلط فہمیاں مسجد کے بارے میں تھی۔ مجھے امید ہے کہ انہوں نے جب مسجد کو دیکھا ہوگا وہ غلط فہمیاں ان کی دور ہوئی ہوگی۔ اللہ کرے کہ ان کو بھی ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ صفائی مہم کے سلسلے میں الحمدللہ جو طے کیا گیا تھا کہ محلے کے اندر صفائی کے سلسلے میں بیداری لائی جائے گی، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارے مدارس کے طلباء کے ساتھ ہمارے نوجوانوں نے آپ کے گھروں تک پہنچ کر، آپ کو بھی اس کا علم ہوگا کہ ہمارے یہ نوجوان، ہمارے یہ طلباء یہ ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے کہ میلاد النبی کا پیغام، پاکی صفائی آدھا ایمان، یہ نعرے کے ساتھ ہمارے یہ طلباء، ہمارے یہ نوجوان آپ کے گھروں تک پہنچے ہیں، اور آپ کے گھروں کے دروازے پر ایک اسٹیکر لگایا گیا ہے جس میں پاکی صفائی کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ صرف ایک انقلابی، ایک وقتی کام نہیں ہے، ایک لمبا وقت اس میں ضرور لگے گا۔ ہماری خواہش یہ ہے، اور اللہ کرے اس خواہش کو اللہ پورا فرمائے، اس ارادے کو پورا فرمائے کہ ہمارا یہ محلہ ایک نمونہ بنے دوسرے محلوں کے لیے۔ مسلمان محلہ ہے، لوگ دیکھ کر تعجب کریں اور لوگ دیکھ کر اس سے ایک سبق حاصل کریں کہ اس طرح مسلمان رہتا ہے، باقی صفائی کا اہتمام ہو اس کا۔ پھر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے گھروں کی صفائی کا اہتمام کریں، اپنے صحن کی صفائی کا اہتمام کریں، اور اپنی گلیوں کی اور اپنے راستوں کی صفائی کا اہتمام کریں۔ یہ سب مل کر کریں گے تبھی ہوگا۔ یہ صرف ایک بیداری مہم چلا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ سب آپ سب کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر گھر والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں کی صفائی اور اپنے گھر کے باہر کی صفائی کا اہتمام کریں۔ اللہ کے کرم سے شروعات ہوئی ہے اور بھی بہت سارے عزائم ہیں، آپ حضرات دعا بھی فرمائیں، اور جب اعلان کیا جاتا ہے نوجوانوں کی ضرورت ہے تو نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ شرکت کریں، اپنا قیمتی وقت اس میں لگائیں، اپنی صلاحیتوں کو اس میں لگائیں، ورنہ آپ کی صلاحیتوں کو شیطان کسی نہ کسی غلط جگہ پر لگائے گا جیسے لگا رہا ہے۔ اگر صحیح لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، مسجد سے وابستہ رہیں گے، آپ کا تعلق مسجد سے رہے گا، اور صحیح کام پر آپ اپنے دماغ کو لگائیں گے، صلاحیتوں کو لگائیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ غلط راستے پر نہیں جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے نوجوانوں کی
کہ اپنی جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھتے ہوئے صحیح کام پر لگانے کی فکر کریں۔ تو جن نوجوانوں نے الحمدللہ 1 سال سے تقریباً مدنی دسترخوان کے زیر اہتمام خدمات انجام دی ہے، کل ہمارے اسی مسجد میں انشاءاللہ تعالی ایک اہم اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے بعد نماز مغرب کا عشاء، جس میں ہمارے اسی ملک کے ایک مایہ ناز شخصیت اور بہت بڑے اللہ والے اور شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے یوپی کے صدر ہیں جمعیت العلماء کے اور شاہی مراد آباد، جو مراد آباد کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے، اس مدرسے کے آپ محتمم ہیں حضرت مولانا سید اشد رشیدی دامت برکاتہم، حضرت کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ حضرت کا بہت اہم خطاب ہوگا، اصلاح معاشرہ کی اہمیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس عنوان پر آپ کا خطاب بھی ہوگا۔ آپ کے خطاب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہمارے جن نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر 1 سال سے تقریباً حصہ لیا ہے، خدمت انجام دی ہے، بڑی قربانیاں ہیں، جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے، جتنا بھی ان کا اکرام کیا جائے اور ان کی ہمت افزائی، عزت افزائی کی جائے کم ہے۔ 1 سال سے زیادہ الحمدللہ گزر چکا ہے، برابر لگے ہوئے ہیں، خدمت میں جڑے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو آگے بڑھائیں، ان کی عزت کریں، ان کی ہمت کو بڑھائیں۔ اگر آپ ہمت نہیں بڑھائیں گے تو پھر یہ بھی سست ہو کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کی ہمارے مسجد کے ذمہ داروں نے طے کیا ہے کہ ان کی عزت افزائی کریں گے، ان کی ہمت افزائی کریں گے، تاکہ یہ نوجوان مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں اور دوسرے نوجوان بھی یہ دیکھ کر آگے بڑھنے والے بنیں۔ تو یہ کل کا پروگرام ہے جس میں آپ حضرات کی شرکت ضروری ہے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں اپنے دوست و احباب کے ساتھ شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات تشریف لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے آسان فرمائے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ آج کا جو چندہ ہے وہ مسجد ختیجۃ الکبریٰ کے لیے ہے۔ ہمارے اسی محلے کی مسجد ہے، آپ سب اچھی طرح سے واقف ہیں مسجد سے۔ اس مسجد کے ذمہ داروں نے الحمدللہ ایک زمین خریدی ہے، ایک جگہ خریدی ہے مسجد سے بالکل قریب میں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس جگہ ایک عمارت تعمیر کر کے لڑکیوں کے لیے خاص کر دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے، ان کی تربیت کے لیے ایک تربیت گاہ بنایا جائے۔ اس بات کی ہمارے محلے کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں ہمارے محلے کے اندر مدارس کی بہت کمی ہے، معلمات کی بہت کمی ہے، اس پر بہت زیادہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عورت پڑھ لیتی ہے تو پورے خاندان کو سنبھال لیتی ہے، فرد پڑھتا ہے تو ایک مرد پڑھتا ہے، لیکن جب عورت پڑھتی ہے اور اس کے اندر اس کی تربیت ہو جاتی ہے تو وہ پورے خاندان کو سنبھالنے والی بن جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کی تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ اس مسجد ختیجۃ الکبریٰ کے ذمہ داروں نے ارادہ کیا، اللہ ان کے ارادے کو مکمل فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ جو انہوں نے ارادہ کیا ہے اللہ اس ارادے کو مکمل فرمائے۔ تو اس ارادے کو مکمل کرنے کے لیے آپ حضرات کا تعاون ضروری ہے۔ تقریباً 22 لاکھ روپے انہیں ابھی 1 مہینے سے زیادہ وقت موجود نہیں ہے، جن کے پاس سے زمین خریدی گئی ہے ان سے اس سے پہلے بھی وعدہ کیا گیا تھا، لیکن لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے وہ قیمت ادا نہیں کر سکے۔ پھر انہوں نے دوبارہ مہلت دی ہے، اللہ ان کی اس مہلت دینے کو بھی قبول فرمائے، اس پر ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ جنہوں نے بھی مہلت دی ہے، اب آخری مہلت انہوں نے دی ہے، اب صرف تقریباً 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے، 22 لاکھ روپے ان کو ادا کرنا ہے۔ وہاں کے ذمہ دار آپ حضرات کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دل کھول کر تعاون فرمائے، زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے۔ 22 لاکھ روپے جمع کر دینا ہمارے اس محلے کے ذمہ داروں کے لیے اور ہمارے اس محلے کے رہنے والوں کے لیے، مالداروں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ 5-5 ہزار 10-10 ہزار روپے جمع کر دیں تو بہت آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ان کو دوسرے محلے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنا گھر تو عالی شان سے عالی شان بناتے ہیں، باتھ روم بنانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، جب مسئلہ مسجد کا آتا ہے، مدرسے کا آتا ہے، 100-200 روپے نکالتے ہوئے بار بار سوچتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے کہا ایمان والوں سے خرچ کرو اس سے پہلے جو ہم نے تمہیں دیا ہے،
جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. کب خرچ کرو؟ اس سے پہلے کہ تمہارے سامنے موت آ جائے. موت آنے کے بعد تم خرچ نہیں کر سکو گے، اس وقت تمہارے عزائم اور تمہارے ارادے نہیں چل سکیں گے. اس سے پہلے تمہیں خرچ کرنا ہے. اللہ نے ایک بہت اہم بات یہ ارشاد فرمائی، اس وقت موت کے وقت بندہ کیا تمنا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ کچھ اور مہلت دے دیجئے میں صدقہ کر دوں. آپ سمجھیے صدقے کی اہمیت کو کہ صدقہ کتنا اہم چیز ہے کہ مرتے وقت بندہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ اللہ کچھ اور مہلت دے دیجئے کہ میں صدقہ کر دوں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کو بھی چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تعاون فرمائے. اس وقت جتنا دے سکتے ہیں دے، بعد میں لا کر پہنچا سکتے ہیں. ان ذمہ دار ہمارے مدرسہ مسجد ختیجۃ الکبریٰ کے موجود ہیں، ان کے پاس پہنچائیں، ان کا فون نمبر لے لیں. کسی بھی طریقے سے تعاون کریں. آپ نہیں کر سکتے، کسی اور کے ذریعے سے کرا سکتے ہیں. کسی کی طرف رہنمائی کر دینا، اگر وہ تعاون کرے گا، جتنا تعاون کرے گا جیسے اسے ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا. اس لیے خاندان والوں کو بھی توجہ فرمائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں. یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، اپنے مرحومین کے لیے بھی بہترین ذریعہ ہے. آپ حضرات اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے آسانیاں پیدا فرمائیں. جہاں جہاں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، مدارس تعمیر ہو رہے ہیں، اس وقت کی سب سے بہت زیادہ اہمیت اس بات کی کہ تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تعلیم سب سے اہم چیز ہے، تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی آیت ہے اقرا، پڑھو. تو اس کو مکمل کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تعلیم گاہوں کی ضرورت ہے. تعلیم گاہ قائم کریں، اسکولز بنائیں، مدارس بنائیں. اس پر ہمارے مالداروں کو بہت زیادہ مل جل کر بیٹھ کر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تنظیموں کو اور مساجد کے ذمہ داروں کو اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اب جو ہے مساجد سے چندہ اکٹھا کر کر اسکولز پر تعمیر، اس کی تعمیرات پر، اس پر غور و فکر کریں اور اچھے اسکولز قائم کریں جہاں ہمارے بچے اور بچیاں صحیح معنی میں تعلیم حاصل کر کے اس امت کے لیے اور اس ملک کے لیے کوئی کارنامہ انجام دے سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عزائم کو پورا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلیم گاہ جو خاص کر عورتوں کے لیے قائم کیا جا رہا ہے، ہمارے پورے محلے کے لیے ایک بہترین ذریعہ بنے استفادہ کے لیے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ادا کرنا ہے. مالی کے جگہ سے 31 اکتوبر تک کی مہلت دی گئی ہے. اب چند دن باقی رہ گئے ہیں. آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے. مرحومین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. آپ حضرات اس میں جتنا بھی ہو سکے تعاون کرنے کی کوشش کریں. اس وقت جتنا دے سکتے ہیں دیں، بعد میں دے سکتے ہیں تو اس مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے ملاقات کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش فرمائیں. یا دوسرے حضرات کو اس طرف توجہ دلا سکتے ہیں، آپ کے خاندان میں، رشتہ داروں میں ان توجہ دلا کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس خدمات کو بے حق قبول فرمائیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بروز ہفتہ 23 اکتوبر بعد نماز مغرب ہماری اسی مسجد میں ایک اہم اجلاس اصلاح معاشرہ کی اہمیت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے عنوان پر منعقد کی جا رہی ہے، جس میں حضرت مولانا ارشد رشیدی دامت برکاتہ جو یوپی کے صدر جمعیت العلماء ہیں اور اسی طرح جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد کے آپ منتمم ہیں، حضرت کا اہم خطاب ہوگا. اسی اجلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک 2 پروگرام اور ہوں گے، یعنی یہ کہ مدنی دسترخوان کے زیر نگرانی جن نوجوانوں نے اہم خدمات اس محلے کے اندر انجام دی ہیں ان کی عزت افزائی بھی کی جائے گی. اور اسی طرح جو ہمارے اس سال بھارت اسپورٹ میں 13 افراد ہمارے اس محلے سے پہنچے تھے اور جنہوں نے 7 دن تک ٹریننگ حاصل کی ہے، اور ان حضرات کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ عزت افزائی کی جائے گی. آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس اہم اجلاس میں شرکت کرنے کی کوشش فرمائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی ساتھ میں لانے کی کوشش فرمائیں.
سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اے مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ بہت ہی زیادہ گندے ہیں اے اللہ بہت ہی زیادہ اے اللہ گناہوں کے اندر لت پت ہو چکے ہیں لیکن اے اللہ آپ ہی کے بندے ہیں آپ رحیم ہیں کریم ہیں غفار ہیں ستار ہیں معافی کو بہت پسند فرماتے ہیں اے اللہ آپ نے حکم دیا ہے کہ معافی مانگے اے اللہ ہم سب آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے سچی توبہ نصیب فرما دیجیے اے اللہ جس مقصد کے لیے آپ نے دنیا میں بھیجا تھا آخرت کی تیاری کے لیے جنت کی تیاری کے لیے اے اللہ یقیناً بہت کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ ہو رہی ہے اے اللہ معاف فرما دیجیے اے اللہ بقیہ زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے لگا دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو بھی مرنا ہے آپ کے پاس آ کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے اے اللہ اس کا یقین اور اس کا استحضار نصیب فرما دیجیے اے اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار نصیب فرما دیجیے اس کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اپنے فضل اور کرم سے اے اللہ بے نکاح لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے نیک صالح جوڑے کا انتظام فرما دیجیے ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا فرما دیجیے اے اللہ بہترین سے بہترین گھرانے نصیب فرما دیجیے اے اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے حافظ قرآن عالم دین کا سچا خادم بنا دیجیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے آخرت کا اللہ ذخیرہ بنا دیجیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اے اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دیجیے ان کے درجات کو خوب بلند فرما دیجیے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے جہنم کا گڑھا بننے سے بچا لیجیے قبر کی عذاب سے بچا لیجیے اے اللہ قبر کی تنگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے گھروں کی تنگیوں سے بچا لیجیے رزق کی تنگی سے بچا لیجیے قلت سے بچا لیجیے علت سے بچا لیجیے اے اللہ ذلت سے بچا لیجیے دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لیجیے اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں نصیب فرما دیجیے دونوں جگہ بھلائیاں نصیب فرما دیجیے خیر مقدر فرما دیجیے کسی محتاج کا محتاج نہ بنائیے اے اللہ ہمیشہ دینے والا بنا دیجیے اے اللہ بھیک مانگنے والا بننے سے بچا لیجیے اللہ دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ ہم سب کو اپنا کشادہ گھر نصیب فرما دیجیے بہترین سواری نصیب فرما دیجیے اے اللہ بہترین روزی نصیب فرما دیجیے اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجیے اے اللہ ظالم حکومتوں کو ختم فرما دیجیے اے اللہ اچھے حکمران نصیب فرما دیجیے اے اللہ جتنے بے نکاح اے اللہ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے کریم آقا اپنے ہی فضل و کرم سے ان سب کی رہائی کا فیصلہ فرما دیجیے اے اللہ اس وقت دین کا کام کرنے والوں پر بھی اے اللہ جیلوں میں ان کو اے اللہ ڈال دیا جا رہا ہے اے اللہ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے اے اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں اے اللہ بڑے بڑے علماء اکرام کو اور اے اللہ دین کے خداموں کو اے اللہ جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا اپنے کرم سے فضل سے اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما دیجیے اے اللہ باعزت رہائی نصیب فرما دیجیے
اے اللہ ہمیں امید ہے کہ ان کے اے اللہ گرفتاری سے بھی آپ ہدایت کا سرچشمہ اے اللہ پھیلائیں گے، ہدایت کو ان کے ذریعے سے پھیلائیں گے۔ اے اللہ ہمیں تو یہی امید ہے، اے کریم آقا اپنے ہی فضل سے ہدایت کا فیصلہ فرما دیجئے، اس ملک میں رہنے والوں کو سب کو ہدایت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی ہدایت کا ہم سب کو ذریعہ بنا دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اچھے اخلاق نصیب فرما دیجئے، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، جو امیدیں رکھتے ہیں، جن کے لیے دعا کرنا حق ہے، اے اللہ جن کا ہمارے اوپر کسی بھی طریقے کا احسان ہے، اے کریم آقا اپنے ہی فضل و کرم سے ان سب کے ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ میاں بیوی میں خوب محبت الفت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ماں باپ کی قدر نصیب فرما دیجئے، ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، خوب ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، قرآن سے سچی محبت نصیب فرما دیجئے، کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان کی دولت سے کبھی محروم نہ فرمائیے، کامل ایمان پر موت نصیب فرما دیجئے، اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرما دیجئے، تمام مہلک بیماریوں سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرما دیجئے۔ اللہ جلد سے جلد اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیجئے، اللہ ہمیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دیجئے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اللہ ہماری مستورات کو، عورتوں کو بھی قبول فرما لیجئے، ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، گھروں میں رہ کر اپنے شوہروں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی جو خدمت کرتے ہیں، اے اللہ اپنے ہی فضل سے ان کی خدمات کو قبول فرما کر اس کا بہترین اجر انہیں عطا فرما دیجئے، اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جتنی خدمات ہو رہی ہیں اے اللہ ہماری اس مسجد کے جانب سے یا دوسرے مساجد میں، مدارس میں، اے اللہ دین کے اور جتنے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، خدمات انجام دی جا رہی ہیں، اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، سب کو اخلاص نصیب فرما دیجئے، ایک دوسرے کا معاون بنا دیجئے۔ اللہ اس دعا کو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی یا رب علی النبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔